السلام علیکم دوستو. آج ہم انشاءاللہ نماز کے بابت میں بات کر رہے ہیں. تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے پہلی شرط پاکی کی ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو اور آپ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں. تو بدن کی پاکی کے لیے یا تو غسل ہے یا پھر وضو ہے. اگر جنابت ہے تو غسل کر لیں، نہیں تو وضو کر لیں. اس کے بعد جب ہم یہ تیاری کر لیتے ہیں تو جس وقت کی نماز ہے اس وقت کی نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض. تو اب ہم پہلے سنت نماز جو پڑھیں گے اس کے بعد پھر فرض پڑھیں گے. تو ہمارا جو ارادہ ہے وہ سنت نماز پڑھنے کا ہے. اور کتنے رکعت؟ 2 رکعت. یہ جو 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہم اپنے دل میں نیت کرتے ہیں. یہ دل کی جو نیت ہے یہ معتبر ہوتی ہے. زبان سے ہم ایسے ہیں کہ انسان ہے وہ 1000 سوچوں میں ہوتا ہے. کبھی کبھی یعنی ہم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم غائب الدماغ ہو جاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ بالکل اس طرف جاتا نہیں ہے. اس کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان ہر طرف سے اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. اس کا ذہن بھٹکاتا رہتا ہے اور اسے وہ باتیں یاد دلاتا رہتا ہے جو اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کر چکا ہے یا نہیں. بچپن کی باتیں یا پھر جوانی کی باتیں یا پھر ایسی باتیں جو رشتہ داروں نے کی ہوں یا کسی اور نے ایسی کوئی بات کی ہو یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو کسی چیز پہ، زمین پہ کوئی مسئلہ ہے، زمین کی آپ نے بوائی کرنی ہے یا مطلب اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے سودا صرف لانا ہے بازار سے تو کیا کیا لانا ہے وہ آپ کو نماز میں پھر یاد آئے گا. یا آپ نے کتنے روپے خرچ کیے وہ آپ ادھر آ کر کے حساب کتاب کر رہے ہیں کہ یار میری جیب میں تو 1000 روپیہ تھا تو اس میں اتنے اس میں خرچ ہو گئے، اتنے اس میں خرچ ہو گئے. اب جب میں حساب کر رہا ہوں تو یہ 5 روپے کا فرق آ رہا ہے. تو وہ 5 روپے کا فرق آپ کو پھر نماز میں یاد آئے گا کہ وہ کیسے آیا. اس کا حل بھی آپ نکال لیں گے. یہ شیطان جو ہے یہ آپ کو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے یہ زبان سے کبھی فجر کی جگہ پہ ظہر نکل لیتا ہے، کبھی عصر، کبھی پھر سنت کی جگہ پہ فرض آ جاتا ہے. تو یہ زبان سے ہم نیت کرتے تو ہیں مگر اصل نیت جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے کہ آپ کون سی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کا ہو گیا کہ کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اور کون سی قسم کی نماز ہے، یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کون سی قسم کی نماز ہے، اور پھر کون سے وقت کی نماز ہے. یہ اس طرح سے ترتیب سے آپ نے نیت کرنی ہے کون سے وقت کی نماز ہے. اور پھر اس کے بعد یہی کہ جو بھی ہے جیسے 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی، یہ تو آپ کا یہ ہو گیا للہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا قبلہ کی طرف. اور جہاں کہیں بھی آپ ہوتے ہیں، اگر آپ ہمارے پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو آپ نے تو مغرب کی طرف منہ کرنا ہے. اور اگر
اب بالفرض سعودیہ میں ہیں، اب مدینہ میں ہیں، تو مدینہ سے آپ نے جنوب کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس طرح آپ مغربی ممالک میں ہیں تو آپ نے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے یہ جو قبلہ ہے اس کو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ میں اس ملک میں ہوں تو میرا قبلہ کس رخ پہ پڑتا، اس رخ پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی آپ کی نیت۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو نیت بتائی، اور نیت کے بعد آپ نے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں انگلیوں کو کھول کر کے، یہ جو ہتھیلیاں ہیں، دیکھو یہ ہتھیلی ہے نا، اس طرح سے اس کو کھول کر کے آپ نے یہ دیکھیں، یہ کان تک، اور یہ جو ہتھیلیوں کا رخ ہے یہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور کعبہ شریف میں بھی جیسے ہم حج میں ہم جب پہنچتے ہیں حجر اسود کے کارنر پہ، تو ہم وہاں جا کر کے طواف شروع کرتے ہیں اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہم ایسے اس کا استلام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کعبہ شریف کی طرف ایسا ہتھیلیوں کو کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہم استلام کرتے ہیں۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تو کل انشاءاللہ ہم ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور قرات پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔